اچھا جی، آج کی کمپنی بڑی مزے کی ہے. دیکھیں، آپ سے 7 سال سینئر ہیں اور انہوں نے ایک ٹریول کمپنی کھولی ہوئی ہے کالڈ ٹریولس پاکستان. ابھی کل رات ہی یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے کاشف، اس نے کوئی تصویر لگائی ہوئی ہے کسی واٹر فال کی. سو دے بوتھ لو واٹ دے ڈو، عبدالحنان اینڈ کاشف. اور انہوں نے اسٹارٹ ایکچولی سیکس میں ہی کر دیا تھا، ٹورس لے کے جانے، ان کے اسٹوڈنٹس کو ہی لے کے جاتے تھے. وہاں سے خوب سیکھا انہوں نے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو انکیوبیٹ کیا سی آئی ای کے اندر. ماشاء اللہ محنت کر کر کے ناؤ دے ہیو دیئر اون آفس ان E11 وچ یو شوڈ گو اینڈ وزٹ. اور دیکھیں انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا نا BSc میں، وہ ان کے کام بہت آئے. سو آپ کی نالج اور آپ کے اسکلز جو ہیں کبھی ضائع نہیں ہوتے. یہ بڑی مزے کی بڑی زبردست ویب سائٹ ہے. دا لاسٹ ٹائم when I saw it, okay, and they even came to deliver a lecture to the entrepreneurship students one time. سو یہ ان کا لوگو ہے، اور تصویریں بڑی زبردست لیتے ہیں. ہیئر از این ایگزامپل، ہیئر از اندر ایگزامپل. They're enjoying their work, they're very passionate about it, and they utilize their skill sets. Okay? And they work very hard. سب سے بڑی بات یہ. اوکے، تو ہم آخری CLO پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ ٹیمز کی بات کی تھی. تو ٹیمز ڈیولپ کرنے کے بعد یا سائڈ بائی سائڈ آپ کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اب کمپنی کھولنی ہے تو کس طرح کی کمپنی ہوتی ہے. یہ سوال مجھے بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی کمپنی کیسے کھولتے ہیں اور کتنے ٹائپ کی کمپنیز ہیں. سو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ دیٹ. How do you set up a business entity, or which type of business entity should you open? Okay. یہ کوڈستان اور آلو کلائن دونوں ایک ہی کلاس سے یہ دونوں اینٹیٹیز نکلی ہیں. سو اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ 7 اینٹیٹیز، اور ہر اینٹیٹی میں کوئی نہ کوئی ضرور فرق ہے. اور بیسیکلی آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ یو اسٹارٹ فرام دا ٹاپ اینڈ یو پروگریس اینڈ یو گو اپ ٹو نمبر 6 وچ از پبلک لمیٹڈ کمپنی. سو میری دعا اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی اپنی کمپنی کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا لیں. آئی ول بی ایکسٹریملی ہیپی. سو لیٹ اسٹارٹ ود سول پروپرائٹر. ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ سول پروپرائٹرشپ. اچھا، اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، جو کہ آپ سب لوگوں کے پاس ہے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے، جو کہ آپ سب لوگوں کے پاس ہے، تو آپ مبارک ہو، آپ سب سول پروپرائٹرز ہیں. Because that is the only condition you need to become a sole proprietor. So you can start the business and the business can be simply your name. تو sole proprietorship میں you are the single owner of the business. So آپ ہی سب کرتا دھرتے ہیں اس کے. But since you are the owner of the business, آپ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں. آپ اپنے آفس کے ٹائمنگ جس طرح مرضی سیٹ کریں بیسڈ آن دا کائنڈ آف جاب یو ڈوئنگ. اور آپ کو یہ جو میں ابھی بتا چکا ہوں، ہاں، آپ کو صرف FBR کی سائٹ پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا ایز اے سول پروپرائٹر، اینڈ دیٹس آل دیٹ از ریکوائرڈ. اوکے، سو ویئر از دا ڈاؤن سائڈ؟ اتنا آسان ہے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ سول پروپرائٹر بن جاتے ہیں تو آپ کی ذات اور کمپنی ایک ہی چیز ہوتی ہے. سو وٹ ایور یو اون
whatever you have, you and that business are one and the same thing. In other words, اگر کوئی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں اور قانون کہتا ہے کہ بھئی آپ نے تو پیسے دینے ہی دینے ہیں، تو قانون کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچ کے آپ کی لائبلٹی پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یور پرسنل ویلتھ از لائبل بیکاز یو اینڈ دا کمپنی آر ون اینڈ دی سیم. اینڈ دیٹ ریئلی از دا ڈاؤن سائڈ ٹو سول پروپرائٹرشپ. اچھا، انٹرسٹنگلی انف پاکستان میں میکسیمم جو کمپنیز ہیں وہ سول پروپرائٹرشپ ہیں. سول پروپرائٹرشپ کا کوئی نیم پروٹیکشن بھی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی کمپنی کا نام کھولا ہوا ہے تو کوئی اور شخص بھی اسی نام سے کمپنی کھول سکتا ہے when it is a sole proprietor. اور اس کے اندر ہر کمپنی میں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ پیسہ ڈالتے ہیں اور اس کو شو کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے اس کیپٹل سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. سول پروپرائٹرشپ میں یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو آپ پھر بھی مطلب اپنی کمپنی جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس سے سب سے آسان اور سب سے سمپل آپ کی جو کمپنی ہے دیٹ از سول پروپرائٹرشپ. ناؤ مینی ٹائمس آپ جب کمپنی کو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی آئیڈیا لے کے آتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک پارٹنر بھی ہوتا ہے. تو پارٹنرشپ، اس کے لیے آپ ایک پارٹنرشپ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر منیمم 2 ہوتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. سو بوتھ آف یو اور all the partners they will own the company. اور اس کو کمپنی بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی پہلے آپ آپس میں ایک ڈیڈ تحریر کر لیں، ایک لیگل ڈاکیومنٹ جس کے اندر آپ کہیں کہ جی اچھا یہ بزنس ہے اور ہم پارٹنرز ہیں اور اس بزنس کے تحت ہم یہ کام کریں گے. بی ویری کلیئر ان اسپیسیفائنگ کہ آپ نے کیا بزنس کرنا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ پارٹنرشپ میں حصہ لے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ دیم میوچلی ایکسکلوسیو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ہر قسم کا اٹس اپ ٹو یو، بٹ اگر آپ نے ایک کے ساتھ سافٹ ویئر کمپنی میں پارٹنرشپ کی ہے اور دوسرے کے ساتھ آپ نے لیٹ سے تو ہارڈ ویئر کی دکان میں پارٹنرشپ کی ہوئی ہے تو آپ وہ چیزیں اسپیسیفائی کریں گے. ادروائز آپ کی ایک پارٹنرشپ اور دوسری پارٹنرشپ کا بیچ میں کانفلکٹ آ سکتا ہے کہ جی اس کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں. So you have to be very careful when you write the legal agreement or the deed to run a business. اور آپ کو بینک اکاؤنٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر ان دس کیس آپ کو ایک چاہیے ہوگا. وہ اس لیے وہ کہ آپ کو ایف بی آر دیتا ہے کیونکہ آپ دونوں کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ فرق ہوں گے. Now, where do you register a partnership from? آپ جاتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر لوکل رجسٹرار کا دفتر ہوتا ہے، وہاں آپ جاتے ہیں خود فزیکلی اور پھر آپ اپنی لیگل ڈیڈ لے کے جاتے ہیں. ویسے تو کچھ لوگ آپ کو کچہری میں بنا بھی دیں گے یا آپ کو اکاؤنٹنگ فرمز بنا دیں گی یا خود ڈرافٹ کر لے، تو آپ لے کے جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. ونس یو رجسٹر یور سیلف یو بیکم اے پارٹنرشپ. بٹ اس کے اندر بھی جو پارٹنر ہیں اور جو کمپنی ہے وہ بھی ایک ہی چیز ہے. So in other words, پارٹنرز کی دولت اور کمپنی they are the same just as in a sole proprietorship. ٹھیک ہے. سو اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کی ویلتھ از لائبل. ان دا کیس آف پارٹنرشپ آپ کو نام کی پروٹیکشن تھوڑی ملتی ہے کیونکہ جو اگر کسی ایک نام سے ایک اور کمپنی ہے تو رجسٹرار اس کی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے اور سینئرز ہیں، انہوں نے
पार्टनरशिप खोली थी by the name of Creatrix, Umeed and Munib. They have now been in business for almost 10 years now. और इस कंपनी का नाम था Creatrix, so they started off as a partnership. ठीक है, so that's all about partnership. Now partnership और जो आपकी है sole proprietorship, इसमें हमेशा नुकसान ये होता है कि आप और कंपनी फ़र्क एंटिटीज़ नहीं हैं. वेयरएज़ आइडियली आप चाहते हैं कि घर की बात घर पे हो और दफ्तर की बात यानी कि आपका जो बिज़नेस है वो अलग हो. सो द गवर्नमेंट अलाउज यू टू डू दैट. और उस हवाले से आपको एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं लिमिटेड. वो आप लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप खोल सकते हैं. और जहाँ लिमिटेड टर्म आती है इसका मतलब ये है कि आपकी ज़ात और आपकी कंपनी की ज़ात फ़र्क चीज़ें हैं. दे आर सेपरेट एंटिटीज़ एंड देयरफॉर जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी पर्सनल वेल्थ उनके अंदर वो फॉर्म नहीं आती. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट all the 4 limited types of companies. So सबसे पहले आप limited partnership बना सकते हैं. Limited partnership is now a separate legal entity from you the person. ठीक है, और इसके अंदर कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं. आप इसको रजिस्टर कहाँ कराते हैं? Now from now on all companies need to be registered with SECP, which is the Securities and Exchange Corporation of Pakistan. तो आप इनके साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर करें. और लाइबिलिटी कितनी है? पहले तो आपकी सारी वेल्थ थी जो लाइबल थी. अब आपने अगर आप लेट से 2 पार्टनर्स हैं और आपने 5-5 लाख रुपया डाला तो फिर आपकी लाइबिलिटी आपके जितना आपने कैपिटल डाला है उस तक हो. ठीक है, तो ये आपको इसमें फ़ायदा है. और फिर आपको देखें नेम प्रोटेक्शन भी बहुत मिलती है कि अगर कोई दूर से भी कोई मिलता जुलता नाम है तो दे माइट से कि जी ये आप नाम नहीं रख सकते क्योंकि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गई. और अगर आपका कैपिटल जो शुरू में मैंने कहा था ना 5-5 लाख डाले हो तो इफ इट एक्सीड्स 1 मिलियन तो आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करना भी लाजमी है. सो दिस इज़ ऑल ऑन लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी. और आपकी एक सालाना जो है ना बोर्ड मीटिंग वो होनी भी ज़रूरी है. और बोर्ड में जो पार्टनर्स होते हैं टिपिकली दे आर द बोर्ड मेंबर्स. नाउ देयर आर टाइम्स व्हेन ओनली वन पर्सन is the owner of the total company. So अगर एक पर्सन ओनर है तो वो पार्टनरशिप तो नहीं कर सकते. पहले होता था कि जब आप प्राइवेट कंपनी खोलते थे ना तो आपको ये करना पड़ता था कि आपको 2 डायरेक्टर रखने पड़ते थे. And that became a problem because you had to give a share to a person who did not really run the company. So the government said, okay, you can make a private limited company with only 1 director. Okay? और इसका नाम उन्होंने दिया SMC Private Limited. So it is a single member company where there is 1 single director. अलबत्ता in a sole proprietorship आपका शनाख्ती कार्ड और आपकी कंपनी का NTN एक ही है. इन दिस केस आप अलग हैं और आपकी कंपनी अलग है. सो देयरफॉर यू हैव डिफरेंट टैक्स मेथड्स. ओके, in this case all control belongs to 1 person and again liabilities are limited as we talked about. अब अगर आपने कंपनी को देखना हो कि जी ये SMC प्राइवेट लिमिटेड है तो ये आप नीचे देख रहे हैं ये डेटा सोर्स कोड नीचे लिखा हुआ है SMC प्राइवेट लिमिटेड. दैट विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपनी इट इज़. इस तरह ट्रेडमार्क पे TM लिखा होता है, सर्विस मार्क पे SM लिखा होता है. इसी तरह
SMC پرائیویٹ لمیٹڈ بھی کمپنیز کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. سو یو موو فرام اے سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی ٹو اے ملٹیپل ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی مثالیں میں آپ کو, یہ جو رائٹ سائڈ پہ دونوں کمپنیز ہیں یہ سیکس کے ایکس المنائی کی ہے, مطلب المنائی کی, اور ٹیکلیٹس اونڈ بائی ایسن, اور کریٹکس جو ہے یہ وہی ان دونوں نے جو پارٹنرشپ تھی اس کو پھر اٹھا کے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ انہوں نے اس کو رجسٹر کر لیا. یہ دیکھیں انہوں نے لوگو بھی چینج کر دیا. سو ان اگین ان اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اٹس اے سیپریٹ لیگل اینٹی, اور اس کو اون کون کرتا ہے؟ اے پرسن کین اون اٹ اور اندر کمپنی کین اون اٹ. سو کمپنیز بھی دوسری کمپنیز کو خرید سکتی ہیں یا بنا سکتی ہیں. ایک ٹھیک ہے. سو اور اس کو جو سارا ڈے ٹو ڈے ورکنگ یا اس کی جو لیگل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے ہوتی ہے. یاد ہے وی اسپوک اباؤٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹرز, اور آپ کی کلاس میں بڑے 5 اسمارٹ لوگ تھے جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے. سو منیمم 2 چاہیے بورڈ آف ڈائریکٹرز ان بزنس اینٹیٹی. اگین رجسٹرڈ تھرو SCCP, اور آپ رولز دیکھیں کافی اسٹرکٹ ہیں بیکاز ہر مہینے آپ کو اسٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں, ٹیکس ریٹرن بھی دینی پڑتی ہیں. سو the bigger the company, the more protection you get, but the more restrictions there are on you. Again, shareholders' liability is their capital and not personal wealth, so you are protected. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو اونرز ہیں ان کی جتنی شیئر ہولڈنگ ہے اس کے حوالے سے پروفٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. سو لیٹس سے if there are 3 partners, 3 directors, اور 40-30-30 ہے, تو 100 روپیہ جو ہے اس میں 40-30 اور 30 ان کی شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے وہ پروفٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اینڈ ناؤ سو we've gone through these 4 types of limited companies. The choice is yours. Now we move on to public limited company. یہ This is considered the ultimate success. یاد ہے بزنس جو پلان تھا اس کے اندر ایگزٹ اسٹریٹجی, 1 ایگزٹ اسٹریٹجی واز کہ آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا لیں, یعنی کہ آپ IPO کے لیے جائیں, انیشیل پروڈکٹ آفرنگ. اس انیشیل پروڈکٹ آفرنگ میں آپ اسٹاکس جو ہے, یہ شیئر جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, اینڈ پیپل پرچیز دیم. اور یہ رائٹ سائڈ پہ دیز آر دی 2 companies in Pakistan, 2 IT companies in Pakistan that are listed on the stock exchange. So maybe in the future one person from your section can also be part of the board in a public limited company, inshallah. Okay, so you need 3 persons or 3 enterprises to start a public limited company. Again, represented by board of directors, shares traded on stock exchange. یا میں آپ کو تھوڑا سا شیئرس کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جی یہ شیئر مارکیٹ ہوتی کیا. جب آپ اسٹاک ایکسچینج پہ جانے سے پہلے آپ شیئر بیچتے ہیں پبلک کو, اور پبلک وہ شیئر خریدتی ہے. جنرلی اسپیکنگ ایک شیئر کی ویلیو ہوتی ہے 10 روپے. اگر آپ نے 1000 شیئر لیے ہیں تو آپ نے 10,000 روپے اب آپ نے انویسٹ کر دیا کمپنی میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. 2 طریقے سے فائدہ ہوتا ہے. پہلا طریقہ یہ کہ آپ نے 10 روپے کا شیئر لیا ہے اور وہ 10 روپے کی ویلیو ونس دی کمپنی ڈز ویل وہ 100 روپے پہ چلی گئی. تو آپ نے جو 10,000 ڈالے تھے پیسے وہ بن گئے ہیں 1 لاکھ روپے.
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین. سو وین ایور یو سیل دا شیئر، اس وقت جو قیمت ہوگی آپ کو انیشل پرائس اور سیلنگ پرائس، اس کے ڈفرینس جو ڈفرینس ہے وہ آپ کا پروفٹ ہوگا. اسی طرح لاس بھی ہو سکتا ہے، شیئرز میں لاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، مینی ٹائمز کمپنیز واٹ دے ڈو از کہ ہر 6 مہینے بعد جو ان کا پروفٹ بنا ہوتا ہے وہ شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اگر لیٹس سے ایز این ایگزامپل فوجی فرٹیلائزر ہے، انہوں نے 4 ارب روپیہ اگر ان کا پروفٹ ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی 1 ارب روپیہ ہم جو ہے وہ ایکسپینشن کے لیے رکھ لیتے ہیں، باقی 3 ارب روپیہ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز میں ایز ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی 30 روپیز پر شیئر ہم دے دیتے ہیں جسٹ ایز این انکم. آپ کے پاس اگر 1000 روپیہ ہے تو آپ کو 30,000 روپیہ مل جائے گا. تو شیئرز میں انویسٹ کرنے میں آپ کو فائدہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نقصان بھی 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جی کمپنی اچھی نہیں کر رہی تو اس کے شیئر کی ویلیو نیچے چلی گئی، اور اگر لاس پہ جا رہی ہے تو پھر ڈویڈنڈ نہیں دیں گے. بٹ دس از دا وے دی اکانومی گروز. اوکے، سو ڈو لک ایٹ ہاؤ یو کین انویسٹ ان شیئرس. اچھا، شیئر ہولڈرز پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. شیئر ہولڈرز کو ڈویڈنڈ بنائے جاتے ہیں. اکاؤنٹ آڈٹ بالکل کمپلسری ہے، اور بورڈ میٹنگ ہر 3 مہینے میں ہونی چاہیے، اسینشل. Now the last type of company that you can make organization is non-profit organization. آپ نے کوئی خیرات کا کام کرنا ہو، کوئی ہسپتال کھولنا ہو، یا کوئی آپ نے ٹرسٹ کھولنا ہو جس سے آپ لوگوں کو ایجوکیشن میں یا کسی سیکٹر میں مدد کر سکتے ہیں، تو آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن کھول سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کے ریکوائرمنٹ ہے بورڈ میں ڈائریکٹرز کی. یو مسٹ بی رجسٹرڈ ود دی SECP، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے رجسٹر کرنا. انیشل کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے، بیکاز لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نیڈی اسٹوڈنٹس کو تعلیم میں مدد کریں گے، ہم ایک ٹرسٹ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن. تو آپ یہ کریں گے ایز این ایگزامپل کہ آپ نے بیچ میں ڈال دیا 50 لاکھ روپیہ. اب وہ 50 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا، لیٹ سے 10% ملتا ہے، تو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈسٹریبیوٹ. اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کیپٹل ہے انیشل اس کو پھر نہ چھیڑا جائے تاکہ اس کے اوپر پروفٹ ملتا رہے، اور یہ جو ٹرسٹ ہے یہ تا حیات یہ چلتا رہے. ان دا مین ٹائم اور لوگ اس کے اندر پیسہ بھی ڈال سکتے ہیں، بٹ دی آئیڈیا از نیور ٹو میک اے پروفٹ. اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو جو پروموٹرز ہیں وہ دے آر دا ونس ہو آر لائبل. ناؤ نان پروفٹ آرگنائزیشن کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہوتا ہے اگر آپ از واٹ یو کال اے ٹیکس ایگزم اسٹیٹس. ٹیکس ایگزام اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ٹیکس ایگزام اسٹیٹس مل گیا، مثلا یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن فاؤنڈیشن، ان کو اسٹیٹس مل گیا ہے، تو آپ جب سٹیزن فاؤنڈیشن کو پیسے دیں گے، لیٹ سے آپ نے 10,000 روپے دیے ان کو، تو جب آپ اپنا ٹیکس ریٹرن کریں گے تو آپ کے جو اوور آل جو پیسے ہیں جس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگے گا اس کے اندر سے 10,000 نکال دیے جائیں گے، سو دیٹ یو ہیو ٹو پے لیس ٹیکسز. ٹھیک ہے، سو دیٹس اباؤٹ واٹ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ آپ ان اے نٹ شیل آپ کی 7 قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کھول سکتے ہیں. کیونکہ آپ زیادہ اسٹارٹ اپ کے اوپر آپ کا فوکس ہے، آپ
You will either be a sole proprietor or a partnership. You can go for limited partnership or at most a private limited status also, but it is all situational. ठीक है? Here are the references to what I told you. और अगर आपने दरिया को कोजे में बंद करना है तो ये बड़ा अच्छा चार्ट है, इसका भी लिंक मैंने दिया है. So good luck to all of you in your business ventures.